وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اونٹ پہ آپ کو حج کرواؤں۔ اس نے پھر کہا کہ فلاں اونٹ پہ مجھے حج کرواؤ۔ تو اس شخص نے کہا ذاک حبیس فی سبیل اللہ، وہ اونٹ تو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہو، وہ اونٹ تو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں کہ ان امرأتی تقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وانہا سألتنی الحج معک، میری بیوی آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور اس نے مجھے سوال کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسے حج کرواؤں۔ تو میں نے اسے کہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے فلاں اونٹ تو اس پہ مجھے حج کروا دو۔ تو میں نے اسے کہا ہے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو احججتها علیہ کان فی سبیل اللہ، اگر تو اس اونٹ پہ اسے حج کروا دے تو یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہی ہے۔ قال وانها امرتنی ان اسألک ما یعدل حجۃ معک، اور اس نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ حج کروں تو اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سلام اسے پہنچانا اور اسے خبر دینا انہا تعدل حجۃ معی یعنی عمرۃ فی رمضان، اگر وہ رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس اونٹ پہ اس کو حج کروا دیتے تو یہ بھی تو اللہ کی راہ میں تھا۔ ان علماء نے ایک چوتھی روایت سے استدلال کیا ہے جو ابن خزیمہ کی روایت ہے 2376۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تیار ہوئے اور لوگوں سے بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ ام معقل کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو لوگ بھی نکلے۔ فلما قدم جئته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فقال ما منعك ان تخرجي معنا في وجهنا هذا يا ام معقل، ام معقل آپ کیوں نہیں جا رہی؟ قلت یا رسول اللہ لقد تجهزت فاصابتنا هذه القرحة فهلك ابو معقل واصابني منها سقم، اللہ کے پیارے پیغمبر میں تیار تو ہوئی تھی، ہمیں یہ ایسی تکلیف آئی تو ابو معقل فوت ہو گئے اور مجھے بھی بیماری لاحق ہوگی۔ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ نُرِيدُ أَن نَخْرُجَ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِي أَبُو مَعْقِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک اونٹ تھا، میرا تو خیال تھا کہ اس اونٹ پہ میں حج کروں گی، لیکن ابو معقل نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ قال فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ مِن سَبِيلِ اللَّهِ، تم اس اونٹ پہ کیوں نہیں نکلی حج کرنے کے لیے؟ فَإِنَّ الْحَجَّ مِن سَبِيلِ اللَّهِ، حج کرنا بھی تو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ ان علماء نے ایک چوتھی روایت سے بھی استدلال کیا ہے، تمام المنہ میں یہ روایت ہے 381 عبداللہ ابن عمر سے، انہ سئل عن امرأة اوصت ب30 درہما فی سبیل اللہ، سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے 30 درہم اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کی ہے۔ تو سوال یہ ہے اتجعل فی الحج، کیا یہ 30 درہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس نے وصیت کی تھی کیا یہ حج میں خرچ ہو سکتے ہیں؟ فقال اما انہ فی سبیل اللہ، کیا یہ حج اللہ کی راہ نہیں ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تمام المنہ میں ہی روایت ہے 381 کے تحت، انہ کان لا یرا بأسا ان یعطی الرجل من زکاة ماله فی الحج وان یعتق الرقبہ، وہ اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال حاجی کو دے دے یا وہ کسی گردن کو آزاد کر دے، غلام آزاد کر دے۔ تو ان 5 دلائل کی روشنی میں ان علماء کا قول یہ ہے جن کا تذکرہ آپ نے سنا کہ سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد نہیں ہے، حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے۔
علماء کی ایک جماعت کا تیسرا قول ہے کہ اس کو صرف جہاد اور حج عمرے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، سبیل اللہ سے مراد خیر کے ہر کام پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یہ کلمہ عام ہے جو خیر کے ہر راستے کو شامل ہے، ہر وہ نیکی کا راستہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی قربت ملے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اس میں زکوٰۃ کا یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قول انس بن مالک کا ہے جو فوت ہوئے ہیں 39 ہجری میں، قاضی ایاز المالکی کا ہے جو 544 کے فوت ہوئے ہیں، اور فضل الطبرسی کا ہے جو 548 کے فوت ہوئے ہیں، اسی طرح مسعود القاسانی کا ہے جو 587 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام رازی کا ہے جو 606 کو فوت ہوئے ہیں، اور حسن النیشاپوری کا ہے جو 728 کو فوت ہوئے ہیں۔ اور یہی قول جو ہے رشید رضا نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے جو 1354 کو فوت ہوئے ہیں، اور طنطاوی جوہری نے بھی اسی کو نقل کیا ہے جو 1359 کو فوت ہوئے ہیں۔ محمود شلتوت نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے جو 1383 کو فوت ہوئے ہیں۔ محمود حجازی نے جو 1392 کو فوت ہوئے، انہوں نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ عبد الکریم الخطیب نے جو 1406 ہجری کو فوت ہوئے، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ سعید حوائی اس نے بھی جو 1409 کو فوت ہوئے ہیں، اس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ اور منا خلیل القطان جو معروف عالم، انہوں نے جو 1420 کو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ احمد فرح عقیلان جو 1417 کو فوت ہوئے ہیں، اور اس طرح عبد المنعم الخفاجی جو 1427 کو فوت ہوئے ہیں، ان سب نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کو عام رکھا جائے، اس میں مجاہدین بھی شامل ہیں، حج بھی شامل ہے، عمرہ بھی شامل ہے، بلکہ ہر وہ راستہ اور ہر وہ عمل شامل ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ ان علماء نے اس قول کو کیوں اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں سبیل اللہ وفی سبیل اللہ، یہ لفظ عام ہے، لغت میں بھی، لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی یہ لفظ عام ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ سبیل اللہ جو ہے یہ عام ہے، تو اس کو عام ہی رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، علماء کا اختلاف جو پیدا ہوا ہے کہ سبیل اللہ کا معنی کیا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عام رکھا جائے، اس کو خاص نہ کیا جائے۔ اور اگر خاص کرنے کی نص ہو تو پھر اختلاف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اختلاف تو تبھی ہوا ہے کہ اس کو خاص کیا گیا کہ صرف مجاہدین کے لیے ہے، صرف حاجیوں اور عمرے کرنے والوں کے لیے ہے، تبھی تو اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس کو عام رکھا جائے تو کسی کا اختلاف نہ ہوتا۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے، اور تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے، یہ عام لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل ہے نہیں۔ رہی وہ دلیل جو پہلے قول والوں نے جنہوں نے مجاہدین کے ساتھ خاص کیا ہے کہ دیکھیں جی عطاء ابن یسار کی روایت تو آ گئی ہے کہ لا تحل الصدقہ لغنی الا لخمسہ، اور ان میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس سے مراد سبیل اللہ سے مراد غزوے کا راستہ لے لیا گا، لیکن اس دلیل کو شاید کہ سمجھنے میں انہوں نے یہ سمجھا، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے ان غایت ما يدل علیہ الحدیث وان المجاہد یعطى من سہم سبیل اللہ ولو کان غنیا، کہ جہاد کرنے والا جب جہاد کرے گا، غازی بنے گا، فتح یاب ہوگا، تو اس کو بھی جو مال غنیمت ملے گی حصہ دیا جائے گا، خواہ وہ غنیمی کیوں نہ ہو۔ وسبیل اللہ کثیرہ، اور اللہ کے راستے تو بہت زیادہ ہیں۔ لا تنحصر فی الجہاد فی سبیل اللہ، وہ صرف جہاد کے ساتھ خاص تو نہیں ہے۔ تو ان تین اقوال کے بعد ایک چوتھا قول بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ کچھ علماء نے اس کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار تو کیا ہے، لیکن کسی چیز کو راجح قرار نہیں دیا، یعنی اپنی اپنی رائے اختیار کی ہے انہوں نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس سے یہی مراد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماوردی کہتے ہیں، 450 کو فوت ہونے والے، اور اسی طرح ابن حبیرہ ہیں جو 560 کو فوت ہوئے ہیں، اور اسی طرح ابن عمر البیضاوی ہیں جو 685 کے فوت ہوئے ہیں،
اور محمد بن احمد جزی المالکی نے بھی اس کی طرف میول ظاہر کیا ہے جو 741 کے فوت ہوئے ہیں، اور ابن القیم الجوزیہ جو 751 کو فوت ہوئے ہیں، اور اسی طرح عمر بن علی بن عادل الدمشقی ہیں جو 880 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام بقائی ہیں جو 885 کو فوت ہوئے ہیں، اور شیخی زادہ جو 950 کو فوت ہوئے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی جو 1174 کو فوت ہوئے ہیں، اور احمد الصاوی المالکی جو 1241 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام آلوسی جو 1270 کو فوت ہوئے ہیں، اور اس سے جمال الدین قاسمی جو 1332 کو فوت ہوئے ہیں، اور وہب الزہیلی جو 2015 کو فوت ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی رائے کا تو اظہار کیا ہے لیکن کسی چیز کو راجح قرار نہیں دیا۔ ان چاروں اقوال کو سامنے رکھ کے اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ زکوٰۃ اس کے لیے 8 مصارف ہیں۔ فقیروں کو دی جائے گی، مسکینوں کو دی جائے گی، جو ان دونوں کی ذمہ داری سنبھالتا ہے عاملین ان کو دی جائے گی، تالیف قلب کے لیے دی جائے گی، گردن کو آزاد کرنے کے لیے، ایک تھا غلام آزاد کرنا۔ آج کتنے لوگ مقروض ہوتے ہیں کہ ان کے قرض اتارنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی، وہ تو غارمین میں آ جائے گا، لیکن کچھ لوگ ناجائز کہیں پھنس جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کسی کیس پہ پھنس گیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے کوئی چٹی اس پہ آن پڑی ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے، اس کی گردن آزاد کرنے کے لیے، اس کو جیل سے آزاد کرنے کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین جس نے قرض لیا اور ادا کرنے کی طاقت نہیں، اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل مسافر، یہ 7 چیزیں واضح ہیں، اور فی سبیل اللہ میں ان چاروں اقوال کی روشنی میں مجاہدین پہ بھی خرچ ہوگا، اسی طرح حج عمرے میں بھی، اور اسی طرح ہر اس دینی کام میں جس سے دین بلند ہو اور اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کیا جائے۔ جب پہلے تمام کے تمام 7 جنسیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ پہلے 7 لوگ جو بیان کیے گئے ہیں ان کو ادا کر دی جائے، تو اگر ضرورت ہے تو ان کو بھی، جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، جس جس جگہ کام کی ہو رہا ہے اس دینی کام میں بھی اس زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی۔ یہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ بات بھی اللہ کے رسول نے بیان کی، اور اس کی صراحت جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اظن ان مالکا قال کالقائم، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ کہنے والے امام مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ جو استعمال کیے ہیں وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ، وہ انسان جو بیوگان اور مساکین کا خیال کرتا ہے، اس کو اجر اتنا ملتا ہے جتنا ایک تہجد گزار کو اجر ملے گا جو سستی نہیں دکھاتا اور تہجد کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جہاں اوصاف بیان کیے ہیں وہاں ایک صفت ان کی یہ بیان کی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت کے نمبر ہے 64۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تہجد پڑھنے والا یہ تو عباد الرحمن میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدوں اور قیام میں۔ تو گویا جس نے مسکینوں کا خیال کیا،
جس نے بیوگان کا خیال کیا وہ تو ایسا ہے جیسے وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزار رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے اس نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. یہ قیام کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتے ہیں تہجد پڑھنے والے کو، وہ اپنی خواہش نفس پہ قابو پا لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط دل اس انسان کا ہوتا ہے اور سب سے قوت والی بات وہ کرتا ہے جو انسان تہجد گزار ہوتا ہے. اشد وطئا ووطاءا واقوم قیلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا. تو گویا بیوگان کے لیے اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے. مضبوط دل اور مضبوط گفتگو کا اللہ اسے مالک بنا دیتے. بلکہ ایسا انسان جو مسکینوں اور بیوگان کا خیال کرے گا، چونکہ وہ قیام کرنے والے کی طرح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 643، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا غافلوں میں نام نہیں لکھتے. تو جو مسکینوں کا خیال کرتا ہے اور بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غفلتوں کو بھی دور فرما دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2119. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں کہ آپ جنت میں جہاں بھی سیر کرنے جائیں گے گھر کا ایک ایک حصہ وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور گھر میں بیٹھے ہوں گے تو گھر بیٹھے ہی جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے. پھر فرمایا یہ اللہ نے تیار کس کے لیے کیے ہیں یہ گھر، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے، اور رات کو نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے. تو گویا اللہ ذوالجلال نے جو انعامات تہجد والوں کے لیے رکھے ہیں، یہ کرسٹل کے گھر تو وہ بھی لے سکتے ہیں جو مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، قابل رزق 2 لوگ ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النہار. صحیح مسلم کی روایت ہے 815. 2 لوگ قابل رزق ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور وہ رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو بھی اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ شخص بھی قابل رزق ہوا، کیونکہ اس کے برابر ہی اجر ملنا ہے جو بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کے بھی رشک کرنا چاہیے کہ کتنا اچھا یہ کام کر رہا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ حقیقی مومن اور اس کی بلندی اور شرف کا راز یہ ہے
کہ وہ تہجد گزار ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 831، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ آپ دنیا میں جس سے محبت کر رہے ہیں ایک مرتبہ تو افتراق ہوگا، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ یقین کر لیجئے، اور یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کہ یقین کیا کرے امت، کہ مومن کا شرف اور بزرگی یہ ہے کہ وہ رات کو قیام کرے۔ تو بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والے کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ گویا کہ معاشرے میں یہ بہت عزت والے لوگ ہیں، شرف والے لوگ ہیں یہ جو کام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا محبت الہی کا حقدار وہ ہے، بغیر حساب کے جنت میں داخل وہ ہوگا جس کو اللہ ذو الجلال نے یہ توفیق دی کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، حالانکہ سردی ہوتی ہے اور سردی کے باوجود وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ ذو الجلال اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے اللہ ذو الجلال مسکرائیں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3478 جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ شخص جس کی طرف دیکھ کے اللہ ذو الجلال مسکراتے ہیں ان میں ایک تہجد گزار بھی ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3740 ان اللہ عز وجل اذا ضحک الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ۔ اللہ ذو الجلال جب اپنے مومن بندے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں تو اس پر بھی کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ تہجد پڑھنے والے جتنا اجر ملے گا تو مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے کو بھی تو یہ اجر ملے گا، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے حساب و کتاب کا خیال نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے تو مسکینوں اور بیواؤں کا خیال کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال بھی قیامت کے دن یہ تمام حسابوں سے اسے پاک صاف کر دیں گے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والوں کے لیے نیت خالص کرنا چونکہ ضروری ہے، وہ مسواک بھی سنت کے مطابق کرنی چاہیے، اور ہلکی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تہجد کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سکھائے ہوئے آداب بھی یاد رہنے چاہیے، گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی رات کو خاص تہجد کے لیے نہ کرو، بلکہ معمول بناؤ، ہمیشہ کا عمل بناؤ۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے اور تہجد نہیں پڑھ سکے تو اللہ عز و جلال جو ہے وہ آپ کو تہجد کا ثواب ضرور دیں گے۔ اسی طرح آپ مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کی نیت ضرور کریں کہ یہ خیر کا کام میں نے کرنا ہے، تو اس نیت کرنے سے آپ کو اجر مل جائے گا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ عز و جلال نیت کے مطابق اجر عطا کر دیتے ہیں۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مسکینوں کا خیال کرنے والا اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے جس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو روزہ رکھنے والا انسان ہے یہ کون سا انسان ہے؟ جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأثمة ولا فجار، صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1810۔ اللہ رب العزت نے ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائے جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائے جو رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، نہ تو وہ گنہگار ہوں اور نہ ہی وہ فاسق و فاجر۔ اگر قیام کرنے والے شخص کے لیے یہ اتنی بڑی نوید ہے تو جو بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرتا ہے، اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو بھی واقعتاً خوش نصیب بناتے ہیں
کہ جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فسق و فجور سے بھی بچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اس صحیح بخاری کی روایت ہے 7096 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4195، دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں اگر دور ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اہل و عیال میں فتنہ ہے، مال میں فتنہ ہے، انسان کی جان میں فتنہ ہے، اس کی اولاد کا فتنہ ہے، اس کے پڑوسیوں کا فتنہ ہے۔ یہ 5 فتنے دور ہوں گے تو کیسے؟ روزے سے، نماز سے، صدقے سے، نیکی کا حکم کرنے سے اور برائی سے منع کرنے سے۔ اگر روزہ رکھنے سے فتنے دور ہوتے ہیں تو روزے دار کو جو اجر ملتا ہے، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں اگر کوئی خیر کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ میں بیواؤں کی خبرگیری کروں گا، ان کی ضروریات کو پورا کروں گا اور اسی طرح مسکینوں کی خبرگیری کروں گا، تو نہ جانے کتنے ایسے فتنے ہیں تحت الغطاء جو کچھ لوگ جانتے ہیں، جو کچھ لوگ نہیں جانتے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، وہ اس کے حصول کے لیے کس طرح ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں۔ چوری ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے اور دیگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ یہ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں جب معاشرے کا ہر فرد اس بات پہ توجہ دے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے اور بیواؤں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا روزہ یہ جہنم کے سامنے ایک ڈھال بن جائے گا، عذاب کے سامنے ایک ڈھال بن جائے گا۔ یہ عمل مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنا، یہ عمل بھی قیامت کے دن اس انسان کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا اور عذاب کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دارمی کی روایت ہے 1058، من صام رمضان فعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له ان يحفظ منه كفر ما قبله۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کی حدود کو پہچانتا ہے اور حسب توفیق ان حدود کی حفاظت بھی کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی گناہ تھے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر تو روزے دار جتنا اس اجر ملے گا مسکینوں اور بیواؤں کا خیال کرنے والے کو، تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جس طرح قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، یہ مال جس نے اللہ کی راہ میں پیش کیا یہ بھی اس کے لیے سائبان بن جائے گا۔ جس طرح روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، جو مسکینوں کا خیال کرنے والا ہے وہ بھی دعا کرے گا تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائیں گے، چونکہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال پیش کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، تو مالک الملک بھی اسی راضی فرمائیں گے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ روزہ چونکہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا بھی باعث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 2608، الا اخبرکم بما یذہب وحر الصدر صوم 3 ایام من کل شہر۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بس یہ تو تکرار ہوئی، لڑائی ہوئی، باتیں ہوئیں، جھگڑا ہوا، صلح بھی ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن دل سے وہ کڑن، وہ قدغن، وہ گرا زائل نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ آئیے اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کے ساتھ دلوں کا کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لیں، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور ایام 20 13 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھنا۔ یہ 3 روزے ایسے ہیں کہ اللہ دل کی صفائی کر دیتے ہیں۔ مسکینوں اور بیواؤں پہ خرچ کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے، اس کام کو کرنے والے کے دل کو بھی اللہ نرم کر دیتے ہیں، اس کے دل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ جاتا ہے، بغض حسد جگہ نہیں بناتا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ تلقین کی تھی، جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟
آپ نے فرمایا تھا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، تمہارا دل جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو جائے گا۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں معاشرے کے اندر یہ خوبصورت رویہ جو ہے اس کو جاری کرنے اور نافذ کرنے اور بھرپور طریقے سے اس کو مل جل کر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مسکینوں کا خیال کرنا اور بیواؤں کی خبر گیری کرنا، بیواؤں کی خبر گیری اور مسکینوں کا خیال کرنا۔ اس ضمن میں دو باتیں